قومی یکجہتی کی ضرورت و اہمیت۔ تختی لگی ہوئی ہے وہاں شہر امن کی، تختی لگی ہوئی ہے وہاں شہر امن کی، جس کا ہر ایک راستہ مقتل کو جائے ہے۔ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ تمام لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہر مذہب امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، لیکن چند شرپسند ذہن رکھنے والوں کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ اب بھی تلواریں چمکتی ہیں، بھالے بلند ہوتے ہیں، انسانی جسموں کی طرف ترشول بڑھتے ہیں اور نتیجے میں زمین پر خون بکھرتے ہیں، سر کٹتے ہیں، لاشوں کے انبار نظر آتے ہیں۔ یہی تصویر ہے اس ہندوستان کی جو دنیا کو اہنسا، امن اور شانتی کا پیغام سناتا ہے، جہاں ولیوں، رشیوں اور مہاتماؤں نے جنم لیا، جس زمین پر برسوں چشتی اور نانک نے وحدت کے گیت گائے۔ آج وہی ہندوستان فرقہ واریت کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ ہی نفرت کے بیج دل میں برس رہا ہے لہو کا ساون، ہی نفرت کے بیج دل میں برس رہا ہے لہو کا ساون، بری ہے سروں کی فصلیں، بدن پر زخموں کے گل کھلے ہیں۔ آج ہندوستان میں قومی یکجہتی، اتحاد و اتفاق اور ایکتا کی جتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ آج فرقہ وارانہ فسادات اس ملک کے ماتھے پر اور آنکھوں پر اینک بن گئے ہیں۔ زبان، علاقہ، نسل، مذہب کی بنیاد پر پورا ہندوستان ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ایک بار پھر تقسیم کی لعنت سے دوچار ہو۔ آج چند صوبے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، کہیں کل تمام ہی صوبے آزاد ہونے کے لیے نہ تولنے لگے۔ اگر یوں ہوا تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان اور بھارت کا وجود ہی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ نہ ملک کی سالمیت باقی رہے گی نہ آزادی۔ جس طرح سوویت یونین جو کبھی دنیا کی دوسری عظیم قوت تھا، مگر آج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہ صرف بکھر چکا ہے بلکہ اب سپر پاور بھی نہ رہا، یہی حال کہیں بھارت کے بھی نہ ہو۔ پرچم دے رکابہ اٹھائے ہوئے خون انسان کا انسان بہاتا ہے کیوں؟ کوئی شیخ و برہمن بتائے ہمیں اب انصاف کون آستانے میں۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ قومی یکجہتی سے کیا مراد ہے۔ قومی یکجہتی کا مطلب ہے کہ تمام باشندے مذہب، زبان، علاقہ اور نسل سے بالاتر ہو کر صرف یہ خیال کرے کہ وہ ایک قوم ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو قوموں کو متحد کرتا ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر ملک کے باشندوں نے انگریزوں سے ایک طویل جنگ کی اور آزادی حاصل کی۔ اتحاد کے جذبہ ملک کو ترقی کے اعلیٰ مدراج تک پہنچاتا ہے، ملک کو خوشحالی عطا کرتا ہے، ملک میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ملک کے دانشوروں سے مختلف قومی تہواروں اور دن مقرر کیے ہیں تاکہ لوگ انہیں مل جل کر منائیں اور یکجہتی کے جذبے کو پروان چڑھائیں، جیسے 15 اگست یوم آزادی، 26 جنوری یوم جمہوریہ، 2 اکتوبر گاندھی جینتی، 14 نومبر یوم اطفال، 5 ستمبر یوم اساتذہ، امبیڈکر جینتی یوم مساوات کے طور پر اسی غرض سے منائے جاتے ہیں کہ ملک کے تمام باشندوں میں شعور پیدا ہو کہ وہ ایک قوم ہے۔ اس ملک میں ہندو اور مسلم دو بڑی قومیں آباد ہیں۔ کبھی یہ شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہتی تھیں۔ ان کے میل ملاپ سے اردو جیسی شیریں زبان وجود میں آئی۔ اگر ہم غور کریں تو نظر آئے گا کہ یہاں آباد ہونے کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کی بہت ساری رسمیں، طور طریقے اختیار کر لیے ہیں اور ہندوؤں نے بھی بہت سی عادتیں مسلمانوں سے سیکھی۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ بھارت ایک دلہن کی طرح ہے اور ہندو اور مسلم اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں۔ اس دلہن کی خوبصورتی اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب یہ دونوں آنکھیں صحیح و سلامت رہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو برباد کرنے کی کوشش کی تو یہ دلہن کافی یابہنگی ہو جائے گی۔ عوام کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کب تک ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے رہیں گے؟ کب تک ہم اس ملک کو برباد کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم جوش سے کام لیتے رہیں گے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام ہوش میں آئیں، وہ ان مفاد پرست مکار اور چال باز لیڈروں کے جھانسے میں نہ آئیں بلکہ ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے ایک ساتھ مل کر رہیں، قدم سے قدم اور دل سے دل ملا کر ملک کی خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے کوشش کریں۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اس سے،
یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خڑیشیں نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔